وجاوزنا اور پار کرا دیا ہم نے، جاوزا یجاوزو مجاوزہ، روٹ ہے اس کا جیم واو زائی زی یعنی جوزن. جوز کہتے ہیں وسط کو، وسط یعنی اوسط درمیانہ حصہ، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے پار کرنا یا پار کرانا. ہوتا یہ کہ جب انسان کسی چیز کے وسط تک پہنچ جاتا ہے، مڈل تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ مثلاً آپ دریا پار کر رہے ہیں، آدھے میں پہنچ گئے، تو اس کے بعد انسان کیا محسوس کرتا ہے کہ اب بس پہنچنے والے. آدھا گزرنے پر یا کسی چیز کے یا کسی کام کے درمیانی حصے تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اختتام قریب ہے. تو اس سے پھر یہ لفظ پار کرنے یا عبور کرنے کے معنوں میں آیا. وجاوزنا اور پار کرا دیا ہم نے، گزار دیا ہم نے، ببنی اسرائیل. یہ لفظ جاوزہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں طالوت کے قصے میں. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب پار کرا دیا اس کو یا پار کر گئے یا عبور کر گئے، تو پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحر سمندر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں. فَأَتَوْا تو وہ آئے، کون؟ بنی اسرائیل. سمندر پار کرنے کے بعد جس کی تفصیلات مختلف دیگر مقامات پر موجود ہیں، ان کی تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جائیں گے، لیکن مشہور واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں. تو سمندر پار کرنے کے بعد اوورسیز فَأَتَوْا تو وہ آئے عَلَىٰ قَوْمٍ ایک قوم پر، کچھ لوگوں پر. کیسے تھے وہ لوگ؟ یعکفون اعتکاف کر رہے تھے. عاکف یعکف کا معنی ہوتا ہے جم کے بیٹھنا، اور وقوف کہتے ہیں تعظیم کے ساتھ کسی چیز پر متوجہ ہونے کو اور اس سے وابستہ رہنا. اسی سے لفظ اعتکاف نکلا ہے. اور اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا اور اس سے باہر نہ نکلنا. اور اس میں تعظیم بھی پائی جاتی ہے، توجہ بھی پائی جاتی ہے، یعنی انسان عبادت کے لیے خاص ہو جاتا ہے یا مخصوص ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم یا کچھ لوگ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، تعظیم کے ساتھ مگن ہیں، مشغول ہیں. علی اصنام اوپر بتوں کے، اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم کہتے ہیں لکڑی یا پتھر یا دھات کے بنائے ہوئے بت کو. لکڑی، پتھر یا دھات کا بنا ہوا بت. اور یہ بت خواہ کسی خیالی چیز کا ہو یا حقیقی چیز کا، مثلا کسی پرندے کا یا جانور کا جیسے بندر کا یا ہاتھی کا، یا پھر خیالی چیز کا جیسے فرشتوں وغیرہ کے یا پریوں کے لوگ تصویریں یا بت بناتے ہیں. اور پھر خاص طور پر عبادت کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی تعظیم اور عبادت کے لیے گھڑا گیا ہو. تو کیا کیا چیزیں آ گئی اس میں؟ نمبر 1 لکڑی یا دھات یا پتھر کا بنا ہوا. نمبر 2 کسی حقیقی چیز کا یا خیالی چیز کا، یعنی مثال ہو یا اس کی تمثیل ہو. اور نمبر 3 لازم ہے کہ اس میں تعظیم اور عبادت موجود ہو، یعنی تعظیم اور عبادت کا عنصر پایا جاتا ہو. اس کو صنم کہتے ہیں. اس کے برعکس مجسمہ عبادت کے لیے نہیں بنایا جاتا. اس کے عام طور پر 2 مقاصد ہوتے ہیں. نمبر 1 زینت، خوبصورتی، اور نمبر 2 یادگار. اگر عبادت کے لیے ہو تو صنم ہوگا، اور اگر زینت یا یادگار کے لیے ہو تو مجسمہ کہلائے گا. تمثال کہتے ہیں عربی میں اس کو. تو کچھ لوگ اپنے بتوں پر، یعنی جنہیں وہ الہ سمجھتے تھے، ان پر جم کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑی مشغولیت کے ساتھ ان کی عبادت کر رہے تھے. بنی اسرائیل نے جب یہ منظر دیکھا تو قالو کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، بنا دے ہمارے لیے بھی کوئی الہ، ہمیں بھی کوئی ایسی ہی چیز بنا دے بطور خدا. کما جیسا کہ لہم ان کے لیے آلہۃ الہ ہیں، جیسے ان کے الہ ہیں ویسے ہی ہمارا بھی کوئی الہ بنا دے، یعنی ہمیں الہ کی کوئی محسوس یا مجسمے کی شکل میں صورت چاہیے. قالا کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. کیا؟
انکم بے شک تم قوم لوگ ہو، قوم ہو، تجہلون تم جہالت برت رہے ہو، تم بڑی ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین تو رکھتے تھے، لیکن ناسمجھی کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے دیکھا دیکھی دوسری قوموں کی پیروی کرنا چاہتے تھے۔ ایسی ناسمجھی کب آتی ہے؟ اور خصوصاً ایک مسلمان قوم کے اندر۔ بنی اسرائیل اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے، جیسے آج کے معروف معنوں میں مسلمان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پیغمبر کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان کر ان کی پیروی میں، رہنمائی میں ہجرت کر کے نکلے تھے اور سمندر میں کود گئے تھے ان کے پیچھے۔ اگرچہ وہ ایک سڑک بن گیا تھا لیکن بہرحال پانی دونوں طرف تھا۔ تو ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ایسا کب ہوتا ہے کہ انسان، پتہ بھی ہوتا ہے، انسان کو جانتا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن عملی طور پر انسان مختلف کیوں ہو جاتا ہے، فرق کیوں ہو جاتا ہے؟ ماحول سے متاثر ہو کر۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کسی بھی ماحول سے متاثر ہونے کی کہ انسان کا اپنا شعور نہیں کام کرتا، یا اس کا جو شعور ہے وہ نہیں جاگا ہوتا، یا وہ ایک روایتی مسلمان ہوتا ہے، یا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے نسلی مسلمان ہوتا ہے، شعوری مسلمان نہیں ہوتا۔ تو جب تک کوئی شعوری مسلمان نہیں بنتا، صرف ایک مسلمان گھرانے میں کوئی پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے، تو اسے اصل دین تو پتہ نہیں، اور نہ اسے یہ معلوم ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، کیا کیا چیزیں نقصان دہ ہیں، کیا چیز فائدہ مند ہے۔ تو عموماً وہ کیا کرتا ہے، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جو لوگ کر رہے ہیں وہی کر لو، ہر وہ چیز جو نفس کو بھلی لگے، ہر وہ چیز جو اٹریکٹ کرے، اس کے پیچھے چل پڑو۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ ایسی چیز بچوں کے اندر ہوتی ہے، یعنی یہ ایک بچگانہ مزاج ہوتا ہے، کوئی میچور انسان ایسا نہیں کیا کرتا۔ تو بچگانہ مزاج کیا ہوتا ہے؟ بچپنا کیا ہوتا ہے؟ یا بچپنا کس عمر کا نام ہے؟ یا بچپنا کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ نہ سمجھی کی، امیچور، کہ ابھی نہ پورا علم آیا ہے اور نہ ہی عقل پختہ ہوئی ہے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو غلامی کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، خواہ وہ ذہنی غلامی ہو یا جسمانی غلامی، کہ جس میں انسان کی اعلیٰ ترین صلاحیت، یعنی اس کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح کام نہیں کرتا، کیونکہ اس سے کام لیا نہیں جاتا۔ وہ ایک طرح سے ایسی سلیوری کا شکار ہوتا ہے کہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جس کا لوگ اس سے تقاضا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جہاں غلام تھے وہاں ان سے جو کرنے کو کہا جاتا تھا، انہیں آنکھیں بند کر کے اپنے ضمیر کے خلاف، اپنے دین کے خلاف، اپنے عقل کے خلاف وہی کرنا پڑتا تھا۔ اور عرصے تک ایسا کرتے 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 جب ان کی اپنی سوچ اور اپنی صلاحیتیں سو گئیں اور سب شعور ختم ہو گیا، تو پھر جب اندر ریزسٹنس نہ رہے تو باہر کی ہر چیز اثر انداز ہونے لگتی، پھر انسان کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اچھائی اور برائی کی پہچان بھی نہیں رہتی، اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی کیفیت ہوئی کہ اپنے بہت بڑے دشمن سے نجات پا کر اب چاہیے تھا کہ اپنے دین کا ریوائول کرتے، شعوری طور پر اپنے دین کو پہچانتے، تو بس راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور اتنے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منظر ان کو اتنا بھلا لگا، شیطان نے یہ عمل اتنا خوبصورت بنا کے دکھایا کہ وہ اسی پہ ریجھ گئے۔ تو ایسے موقع پر لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی غلطی پر آگاہ کرے اور انہیں شعور دلائے کہ یہ بات ناسمجھی کی بات ہے۔ جیسے عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں، جب غلط قسم کے مطالبے کرتے ہیں تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اچھے برے کا فرق بتاتے ہیں کہ یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے بت لانے کا، تو یہ کتنی بڑی بات تھی، گویا کھلم کھلا شرک تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟
نا سمجھی کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ فوراً وہ ان کو ایسی ملامت نہیں کرتے یا ایسی بات نہیں کہتے، بلکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں ان کو مارجن دیتے ہیں، اور یہ مارجن دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ فوراً فتوے نہیں لگا دینے چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم ایسے اور ویسے ہو، کیا کہا؟ نہ سمجھو۔ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو قرآن کی روشنی مل گئی اور اچھا برا نظر آنے لگا، اور اگر کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتا اور وہ انہی طریقوں پہ چل رہے ہیں جس پہ لوگ چل رہے ہیں، یا ان کے ماں باپ چل رہے تھے، یا وہ آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، یا پھر وہ شرک اور بدعت میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، یا ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ فوراً فتویٰ دینا چاہیے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ کافر ہے، یہ ظالم ہے، یہ فلاں ہے، ایسے کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نا سمجھ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں، یہ ناسمجھی سے یہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کا یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ یہ ناسمجھ ہے، تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک خیرخواہی ہوتی ہے، دوسرے کے لیے ایک بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ بھلائی کا جذبہ آپ کو اصلاح پہ ابھارتا ہے، اور فوری طور پر فتوے دینے اور فیصلے کرنے سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ نفرت آپ کو لوگوں سے دور کرتی ہے، اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں اور لوگوں کی ناسمجھیوں کو اور لوگوں کے کھلم کھلا اتنے بڑے بڑے غلط کاموں کو دیکھ کر یعنی ریئیکشن جو آپ کا سامنے آئے، ان دو میں سے کوئی ایک رستے پر آپ ہو سکتے ہیں، تو وہی کرنا چاہیے جو عام طور پر پیغمبروں نے کیا۔